کون بے؟ اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے، ایک مصیبت۔ شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور درد بھی ہوتا ہے۔ ہر کراؤڈڈ مسلمان محلہ جو ہے وہ نشہ کی آفت سے جوجھ رہا ہے۔ کون بیچتا ہے نشہ، کون کرواتا ہے اور کون کرتا ہے؟ میں اندر رہ کر کے ساری حالات دیکھ کر کے آیا ہوں میرے عزیز، سب چیزیں دیکھ کر کے آئے، نشے کی ساری قسمیں بھی پتہ ہے۔ ان محلوں میں زیادہ کیوں بکتا ہے؟ کون سپورٹ کرتا ہے ان کو؟ کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کو نشہ دے 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 کر کے سلاتے رہو، اس لیے کہ جس دن یہ جا کے کئی لوگوں کی نیند حرام کرتے۔ یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے، کفن اپنے کندھے پر لے کر چلنے کی عادت ہے اسے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نشہ دے کر کے، حسن دے کر کے، مال کی لالچ دے کر کے، نہ جانے کیا کیا نشے میں تمہیں دھت کر دیا گیا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، برسوں تک وہ نوجوان جو نشہ کے ایڈکٹ تھے، صبح شام، اور جن کو جان بوجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ نشہ کا ایڈکٹ بنایا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر بچہ نشہ سے پاک ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے محلے نشے سے پاک ہو؟ لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو ان محلوں کو نشہ بانٹتے ہیں، وہ کس کے کارستانیاں ہیں، وہ کن کے کارندے ہیں، وہ کس کے ایجنٹ ہیں، پتہ ہے۔ نشہ آتا کہاں سے، بکتا کیسے، اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے، یہ سب کی سب جڑ میں اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز ہے۔ ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں۔ لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا۔ کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں، یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی، ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا، ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، کس نے جگایا؟ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، کس نے جگایا؟ میرے عزیزو، ہم نے تو سنا تھا کچھ نشہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 36 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 48 گھنٹے تک نہیں اترتے۔ ہو سکتا ہے ایسے سارے نشوں میں مبتلا نوجوان تھے، لیکن ایک نشہ ایسا ہے، کان میں ہمارے بچے کے پھونک دو آمینہ کے لال کا نام، ہر طرح کا نشہ اتر جاتا ہے، اور پھر ایک ہی نشہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ جس گلی سے بھی گزرو، ایک 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے، اسی نشے میں پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، ہر طرح کی طاقتیں تمہارے پیچھے لگی، کیونکہ میں حدیث بتاتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، ان قریب تم پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے غصاء کا غصاء السیل،
میرے آقا فرماتے ہیں لیکن ایسے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے تم، اڑ جاؤ گے۔ میں اس جھاگ سے خطاب نہیں کرنا چاہتا جو ہواؤں سے اڑ جائے، میں ان مومنین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو آندھیوں میں بھی زمین پر برقرار رہے، طوفانوں میں بھی زمین پر جمے رہے۔ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ڈٹے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا، آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو، وقت